غم روزگار دنیا کے ہر فرد کا اہم مسئلہ ہے دوستو، اور اس کے لیے کئی لوگ عمر کا ایک طویل حصہ اپنوں سے دور بیرون ملک میں گزارتے ہیں۔ پاکستان سے بھی ہزاروں نوجوان باہر کے ممالک جا کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کی بہترین کفالت کر سکیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1971 سے لے کر سن 2020 تک تقریباً 1,13,00,000 پاکستانی باہر کے ممالک میں روزگار کے لیے جا چکے ہیں، جبکہ کثیر تعداد خلیجی ممالک کی طرف جاتی ہے، جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سر فہرست اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ ایک تو ایکسیسیبل ہیں، قریب ہیں اور آسانی کے ساتھ یہاں پر جایا جا سکتا ہے۔ کئی ملین پاکستانی سعودیہ میں ملازمت کی غرض سے موجود ہیں۔ باہر کے ممالک کے بارے میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں ہمارے ملک یا دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ باہر ممالک کی زندگی مشکل ہوتی ہے، وہاں گزر بسر میں دشواریاں پیش آتی ہیں، خاص طور پر وہاں کی عوام امتیازی سلوک کرتی ہے، اور دیگر ممالک کی طرح سعودیہ کے بارے میں بھی عام طور پر اسی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ سعودیہ کے سخت قوانین ہیں اور وہاں کے کفیل ہیں، مگر کہتے ہیں نا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اسی اہم بات کا مظاہرہ سعودیہ کے ایک باشندے نے کیا۔ پاکستان سے بہت سے لوگ لیبر کے لیے سعودیہ کا رخ کرتے ہیں، جن میں سے ایک اہم تعداد ڈرائیورز کی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم ایک ڈرائیور کی بات کریں گے۔ یہ شخص سعودیہ میں ٹیکسی چلاتا تھا اور ایک روز حادثاتی طور سے اس سے ایک سعودی شہری جاں بحق ہو گیا۔ عدالت میں کیس چلا جس میں یہ قصوروار ثابت ہو گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس انسان کی زندگی کا سب سے بے بسی کا لمحہ آ پہنچا تھا۔ دیار غیر کے اندر موجود تھا اور وہاں پر ایک اہم تعداد جو کہ پاکستانی کمیونٹی کی تھی، وہ بھی اس کی مدد کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتی رہی، لیکن یہ کسی سے بھی بچ نہیں پا رہا تھا۔ جب یہاں کی پاکستانی کمیونٹی نے بات کو مزید آگے بڑھایا تو جس شہری کی موت ہوئی تھی اس کے خاندان والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے معاف کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ہر جانے کی رقم دیجیے۔ پوچھا گیا جی آپ کو کتنی رقم چاہیے، تو بتایا گیا جی 3.25 لاکھ درم۔ اب 3.25 لاکھ درم یا 3.25 لاکھ ریال، ان کی جو مالیت ہے وہ پاکستانی روپوں میں کروڑوں سے اوپر بنتی ہے۔ تو پہلے دوستو، اتنی بڑی رقم ادا کر پانا اس آدمی کے لیے تو یقینی طور پہ ناممکن تھا۔ پوری پاکستانی کمیونٹی مل کے بھی اتنے پیسے نہیں دے سکتی تھی، بس کہ اس کی موت کے جو ہیں وہ روشن ہو گئے سارے دروازے، اور عین ممکن تھا کہ اب کسی بھی ٹائم اسے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اسے لٹکا دیا جائے گا پھانسی کے پھندے پر۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک سعودی شاعر جس کا نام فائز تھا، وہ اس پورے معاملے کو جڑ سے دیکھ رہا تھا اور اس شخص کی جان بخشی کا اس نے سوچ ہی لیا۔ دوستو، یہ شاعر جس کا نام تھا فائز، اس نے 2.25 لاکھ جو ہیں وہ لا کر مرنے والے شہری کے ورثاء کو دے دیے۔ اب یہ چیز ایسی چیز تھی جو کسی نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی تھی، اور وہ بھی ایک شاعر سے۔ اس نے آ کے ورثاء کو سارے پیسے دیے اور ڈرائیور کی جان بخشی لے لی۔ اب دوستو، یہی نہیں کیا اس نے، بلکہ اس ڈرائیور کو بھی اس نے 5,000 ریال دیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی بچانے کا مطلب پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے مذہب میں بھی غلام یا قیدی کو رہا کروانے کا اجر عظیم بے شمار ہے، اور وہ اس شاعر کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ اسی طرح اس نے نہ صرف ایک انسان کی جان بچائی بلکہ ایک انسانیت کی خدمت کی۔ جب یہ بات پاکستانی میڈیا تک پہنچی تو نہ جانے کتنے ہی لوگ اس کے لیے دعا گو ہوئے، اور شاعر نے اپنے ایک نیک عمل سے اللہ کا قرب اور لاکھوں کی دعائیں سمیٹ لیں۔ دوستو، ایثار محبت انسانیت کا یہ پہلا درس نہیں، بلکہ کچھ سال پہلے ایک پاکستانی ڈرائیور کو ایک سعودی شہری نے مکمل دیت ادا کر کے رہا کروایا تھا۔ اس وقت اس ٹرک ڈرائیور سے 2,25,000 سعودی ریال دیت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دیت ادا نہ کر پانے کی وجہ سے اس ٹرک ڈرائیور نے 40 مہینے قید میں گزارے۔ اندازہ لگائیے، 40 مہینے۔ جب یہ شخص مایوسی کی تہ میں گڑ چکا تھا تو مقامی لوگوں نے ایک خاص مہم تشکیل دی اور دیت کے پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ مصالحتی کمیٹی کے سربراہ نے لواحقین سے درخواست کی اور رقم کم کروا کر 74,680 ریال کروائی، جسے ایک نامعلوم نیک شخص نے یہ کہہ کر ادا کر دیا کہ اس کا نام کہیں نہ لیا جائے، اور اس طرح ٹرک ڈرائیور کی جان بخشی ہوئی۔ ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے دوستو کہ دنیا میں انسانیت باقی ہے، اور سعودیہ کے لوگ آج بھی الخیر کا فلسفہ اور مقصد جانتے ہیں، اور دین کی رہنمائی آج بھی ان پر آشکار ہے۔ بے شک ہماری انسان دوستی اور ہمدردی ہی ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ عالمی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انسانی زندگی کی قدر کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہمارا ملک جو بھی ہو،
مذہب، ذات پات اور سوشل سٹیٹس سب کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہم سب سے پہلے انسان ہیں اور ہم پر انسانیت فرض ہے۔ دوم، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کامل دین اسلام بھیجا جو انسان دوست ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارے دن کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیدیوں کی رہائی کا بندوبست کیا اور غلام کو آزاد کروانے کا اجر بھی بتایا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا اور صلہ رحمی کا عظیم سبق دیا تھا، اور اسلام ایسے واقعات سے ہمیں بار بار صلہ رحمی اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ سعودیہ میں ہونے والے یہ دو واقعات تو محض مثال ہیں دوستو، جبکہ ایسے کئی واقعات ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر رونما ہوتے رہتے ہیں جن سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دنیا میں اب بھی انسانیت باقی ہے۔ جہاں انسانیت کی ایسی اہم مثالیں موجود ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے واقفیت رکھیں، ان کے دکھ سکھ میں شامل رہیں۔ آج کل خودکشی کی اموات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس کی اہم وجہ ہماری عدم توجہ ہے۔ عدم برداشت، ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں، روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمیں ان وجوہات کا سدجواب کرنے کی ضرورت ہے جو ایسی نفسیاتی الجھنیں پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمدرد، مخلص اور انسان دوست بنے۔ پیارے دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو کہ کسی دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہیں، وہ یقینی طور پہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی ہاٹ لائنز بنا رکھی ہیں جن کے اوپر اگر کوئی شخص خودکشی کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اسے فوری طور پر رابطہ کرنے کا کہا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ لوگوں سے بات کرے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھائی دنیا جو ہے اس کے اندر اپنی لائف پوری تو ہم نے ہر صورت کرنی ہے، کیونکہ اگر نہ کی تو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو ہم نے ضائع ہی کرنا۔ دوستو، آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ پشاور میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کا ایک پروگرام، اس میں 10 انجیکشن لگانے والے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ زندگی کی طرف واپس آئیں۔ اکثر اوقات لوگ اس لت کے اندر اسی لیے لگتے ہیں کیونکہ انہیں توجہ کم دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر مزہ لینے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ عدم توجہ کی وجہ سے اس کام پر لگیں یا جو کسی دکھ، تکلیف یا درد کی وجہ سے لگیں، وہ تو اپنی لائف پر واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر یہ عمل کرتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر وہ اس گھٹیا قسم کی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، وہ واپس اپنی عام زندگی کی طرف پھر نہیں آ سکتے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ لوگ جس مزے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ مزہ پھر انہیں دنیا کے اندر بالکل نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے دوستوں ایک ریٹ تھیوری ہے جس کے اندر ایک پنجرے کے اندر جو ہے وہ کچھ چوہوں کو رکھا گیا۔ پہلے انہیں ایک ایسے پینسیو انوائرمنٹ میں رکھا گیا جہاں پر اداسی اور پریشانیاں تھیں، تو وہاں پر وہ لگاتار کوکین کی طرف جاتے تھے اور وہ لوگ کھانا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جب انہیں خوشی والی جگہ پہ رکھا گیا تو وہ ہمیشہ کھانے کی طرف جاتے تھے اور کوک کو بالکل چکھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔